قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق اللہ العظیم. اوپر کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کیا جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم کو اپنے مال اور اپنے اولاد کا ذوق ہے تو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا، تم ان کے احوال کو اور ان کی حالت کو اور ان کی پوزیشن کو تم سمجھ سکتے ہو کہ فرعون اور فرعون سے پہلے والے بھی دبنگ تھے، وہ بھی مال و اولاد میں اور قوت و طاقت میں بڑے ہوئے تھے اور اپنے کو کچھ سمجھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے تباہ و برباد کیا. لہذا تم بھی اس ذوق میں نہ رہنا کہ ہمارا جم گٹا ہے، ہماری تعداد بڑی ہوئی ہے، ہم مضبوط ہیں، ہر اعتبار سے ہم قوت والے ہیں، یہ مت سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھی تسلی عطا فرمائی اور آیت طیبہ کے اندر فرمایا قل للذین کفروا، اے نبی کہ آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، للذین کفروا، کافروں سے آپ کہہ دیجیے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوں گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف تم لے جائے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور برا ٹھکانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان کو سنا دو، ان مشرکین سے، ان کافرین سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہوں گے، ہم غالب آئیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جہنم کی طرف تم کو ہٹایا جائے گا، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش گوئی عطا فرمائی اور تسلی کا سامان بھی عطا فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام مکی دور کے اندر انتھک محنت کرتے تھے اور اس قدر کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کسی بھی طرح سارا مکہ ایمان لے آئے اور ہدایت سے مالا مال ہو جائے. آپ کی اس فکر کو کبھی تو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے آپ کا دل کھولتا اور اس طرح دہان بھی کھولتی ہے. اس شریف میں الفاظ آئے ہیں مرجل، اس طرح کی دہان بھی کھولتی ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر کی فکر تھی
کہ آپ کا دل اس طریقے سے ان کی ہدایت دلانے کی فکر میں کھولتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک فرمایا کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں ان کے پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کا کام راستہ دکھانا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع موقع پر تسلی عطا کی گئی ہے۔ تو اس قدر محنت اور اس قدر کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ مکی دور ختم ہوا، مدنی دور آیا، مدارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی محنت کا کوئی ثمرہ خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی عطا فرمائی مدنی دور کے اندر کہ آپ گھبرائیے نہیں، کفاروں سے کہہ دو ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، یعنی ابو سفیان کے قافلے کا، یعنی وہ مال جنگ لے کر جو آ رہا تھا، یا تو اس کا یا پھر ابو سفیان سے مدبر ہوگی، ان دو باتوں میں سے کوئی بات ایک آپ سے پیش آئے گی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا۔ تو اس وعدے کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِلْكُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ۔ اب مشرکین بدر کے میدان میں آئے اور بدر کے میدان میں آ کر وہ مغلوب ہوئے، تعداد میں زیادہ تھے، ہر اعتبار سے جتنے تھے، لیکن وہ مغلوب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ناکام کیا۔ 70 قید کر دیے گئے، 70 کو قتل کر دیا گیا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ، آپ فرما دیجئے کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب ہوں گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور جہنم کی طرف تم لے جائے جاؤ گے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس وقت میں کفار، اس وقت میں جو یہود اور اس وقت میں جو مشرکین تھے ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ کفار کئی جگہ پر غالب ہے اور کئی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں۔ تو اور اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوں گے۔ تو اس وقت جو مکہ کے مشرکین یا مدینہ کے جو یہود ہیں، ان یہود کے بارے میں، ان مخصوص مشرکین اور مخصوص یہود و کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ پورے عالم کے کفار و مشرکین اور یہود۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِی فِئَتَیْنِ الْتَقَتَا، بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں مقابل ہوئی نشانی ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ، تمہارے لیے بے شک نشانی ہے ان دو جماعتوں میں جو وہاں مقابل ہوئی۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللَّہ، ایک جماعت جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی، وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافر ہے، يَرَوْنَهُم مِثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے، رأی العین کھلی آنکھوں سے۔ يَرَوْنَهُم مِثْلَهُمْ، یعنی وہ کفار ہم اپنے آپ کو مثلہم، ان مسلمانوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے، رأی العین کھلی آنکھوں سے۔ دوسرا ترجمہ یرونہم مثلہم رأی العین، کفار ہم مسلمانوں کو مثلہم اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی
کبھی کرتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں درس عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو دو جماعتیں باہم مدبھیڑ ہوئی، جن کا مقابلہ ہوا، مشرکین کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت بدر کے میدان میں دونوں جمع ہوئے اور دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت تو اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی۔ جب میدان بدر کے اندر مسلمان اور کفار اترے ہیں تو تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھی، 8 تلواریں تھی، بس یہ کل اثاثہ اور سامان جہاد کا تھا مسلمانوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں کفار تعداد کے اعتبار سے 1000 تھے، اور گھوڑے بھی، اونٹ بھی، ساز و سامان بھی، ہر اعتبار سے سب کے سب لڑے ہوئے تھے۔ بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ میدان بدر کے اندر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ کفار 1000 تھے، وہ مسلمانوں کو اپنی تعداد کفاروں کی تھی وہ 2 گنا سے مراد یا کئی گنا نظر آ رہی تھی مسلمانوں کو کفار کی تعداد، اور تھی بھی کئی گنا، 1000 تعداد کی 3 گنا جیسی تھی کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں یرونہم ضمیر کو اگر کفار کی طرف لوٹا ہے تو کفار اپنے آپ کو مسلمانوں سے کئی گنا اپنے کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور شروع میں کفار جو دیکھ رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تو بہت زیادہ ہے۔ دوسری یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ کفار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے کئی گنا، 2 گنا، یعنی مسلمانوں کی تعداد تھی کم لیکن نظر کفار کو زیادہ آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب میدان بدر میں اترے ہیں تو کفاروں کی تعداد کئی گنا ہمیں نظر آ رہی تھی، اور کفار اپنے آپ کو کئی گنا دیکھ بھی رہے تھے۔ جیسے جیسے آگے بڑھے اور میدان میں جو آئے ہیں تو میدان میں آنے کے بعد ہمارے اور ان کی تعداد ہمیں برابر نظر آتی تھی، ہمیں کفار کی تعداد برابر نظر آتی تھی۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ہمیں کفار کی تعداد کم نظر آ رہی تھی، بلکہ ہم آپس میں باتیں یہ کر رہے تھے کہ میں اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے سن رہا تھا کہ کچھ 70 کے قریب وہ لوگ ہوں گے، کسی نے کہا کہ 70 بھی نہیں، 60 کے قریب وہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ہم تو اللہ تبارک و تعالی تم کو کم دکھا رہا ہے ان کی نگاہوں میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو ان کفار کی تعداد بالکل کم نظر آ رہی ہے، کفار کی تعداد۔ ایسا کیوں؟ تو کفار ابتدا میں اپنی تعداد کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اپنی تعداد بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد کفار کو کم نظر اس لیے آ رہی ہے کہ کہیں پہلے سے ہی اگر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی تعداد ان کی نگاہوں میں زیادہ کر دے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر وہ میدان چھوڑ کر چلے جائے تو جو مقصود تھا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا، جو ان کو بچانا تھا اور حق اور باطل کا یہاں پانی پانی کرنا تھا، دونوں
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا تھا وہ ہو نہیں پائے گا. اس لیے ابتدا میں تو مسلمان کم نظر آئے اور کفار اپنے آپ کو زیادہ دیکھنے لگے تاکہ ان کی جرأت اور ان کی ہمت و مسلمانوں کو کم دیکھ کر اور میدان میں کشا کشا چلے آئے. اور وہ بھی ایسا. اور جب پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد جو ہے ان کی نگاہوں میں زیادہ کر ڈالی وہ اس لیے کہ ان کے وہ روب چھن جائے ان کے دلوں میں, مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر ان کے دلوں میں روب پڑ جائے, ان کے پاؤں ڈھیلے ہو جائے, ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ رہے. اور مسلمان ابتدا میں جب کفار کو زیادہ دیکھیں گے تو ان کی نظریں اپنے تعداد پر نہیں ہوگی بلکہ نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آہوازاری فرمائیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے. یا کفار کو اپنی تعداد کے بل بوتے پر میدان میں اتارنا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کو اپنی تعداد کے بل بوتے پر نہیں اللہ کے یقین اور اللہ کے توکل پر میدان میں اتارنا تھا. اس لیے ابتدا میں مسلمان نے اپنی تعداد کو کم دیکھا اور کفار نے اپنی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زیادہ دکھلائی جیسی تھی اس کے مطابق. پھر جب میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں کے دلوں میں روک ڈالنے کے لیے ان کی تعداد ان کو کم نظر آنے لگی اور مسلمانوں کی تعداد ان کو زیادہ نظر آنے لگی. ایک تفسیر یہ کہ مسلمانوں کی تعداد جب وہ زیادہ دیکھنے لگے تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی, ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی ہمت ٹوٹی تو مغلوب کر دیا اور وہ مغلوب ہو گئے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا ستغلبون ان قریب مغلوب ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشین گوئی فرمائی تھی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے تقویت دیتا ہے اور قوت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, اس میں نشانی ہے, درس عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. کفار مسلمانوں کو دیکھ کر درس عبرت حاصل کرے, اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا انہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کی, جنہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مدد کے ذریعے سے عبرت کو حاصل کریں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی, یعنی عورتیں, بیٹے اور ڈھیر لگا ہوا سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی, یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے, سامان ہے, تھوڑی سی چیز ہے. واللہ عنده حسن المآب, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس اچھا انجام ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ کا ایک نظام ہے, اللہ نے دنیا بنائی ہے, کائنات کو بنایا ہے, کائنات کی چیزوں کو بنایا ہے, تو اس کائنات کو ایک وقت تک باقی رکھنا ہے, پھر یہ دنیا فنا ہو جائے گی. تو دنیا کو باقی رکھنے کے لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے والے بھی چاہیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی. ان کو مرغوب چیزیں اچھی معلوم ہونے لگی. مثلا عورتیں ہیں,
اولاد بیٹے ہیں، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر ہیں، چوپائے ہیں، کھیتی ہے، یہ ساری انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے، مرغوب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کرے ہی نہیں، اور انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی کوئی محبت ہو ہی نہیں، کوئی رغبت ہی نہ ہو انسانوں کی اس کی طرف، تو یہ دنیا کا نظام کیسے باقی رہے گا؟ کوئی دنیا کی طرف توجہ نہ کرے، سارے کے سارے بس آخرت کی طرف ڈھونڈتے ہو جائے اور دنیا کو بالکل چھوڑ ہی دے، دنیا کا بالکل کوئی اسی طریقے سے اس کی رغبت ہی نہ ہو، پھر آخرت بھلی معلوم کیسے ہو؟ اور یہ دنیا ایک وقت تک اللہ کو باقی رکھنی ہے، اور باقی کیسے رہے گی؟ ہر چیز کو اس پہ استعمال کرنا ہے اور وقت تک استعمال ہوتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام باقی رہے گا۔ تو یہ حکمت تو یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ دنیا کی چیزوں کی رغبت پیدا کی اور محبت پیدا کی۔ دوسری، رات دین کے جیسے ہوتا ہے، مثبت منفی جیسے ہوتا ہے، تو اگر کسی نے رات دیکھی ہی نہ ہو تو اس کو رات کی قیمت کا اندازہ کیسے لگا؟ جس نے دن دیکھا ہے، رات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا جس نے رات دیکھی ہے اس کو دین دیکھا ہی نہیں ہے، تو نہ رات کی قیمت معلوم ہوگی نہ دین کو قیمت معلوم ہوگی۔ جب ازداد ہوں گے، زیدیں ہوگی، جمع ہوگی، تو ایک دوسرے کی قیمت معلوم ہوگی۔ یا دنیا اور آخرت یہ دونوں ایک دوسرے کی زید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور مرغوب چیزوں کی رغبت اللہ نے ڈالی ہے، تو یہ اس کی طرف رغبت کرے گا، اور آخرت جو ہے اس کی زید اور اس کے مقابل ہے، پھر آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی طرف راغب ہوگا اور آخرت کے اعمال کرنے کو فکر اور کوششیں کرے گا۔ تو یہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ ان چیزوں کو مرغوب بنائیں۔ دوسری، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ دیکھیے کہ کون شخص ہے جو اعتدال پر رہتا ہے اور ان مرغوب چیزوں کی رغبت اس کے دل کے اندر ایک اعتدال پر قائم رکھتا ہے، کہ اعتدال سے ہٹ کر دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، ان چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے۔ ایک امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی کو مرغوب بنایا۔ اس کو مرغوب بنانے میں یہ حکمتیں ہیں۔ اب اس میں تذکرہ کیا من النساء، عورتیں، ظاہر بات ہے ہر ایک کو عورت بڑی معلوم ہوتی ہے، بیٹوں سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ کل کو جا کر یہ ہمارا سہار بنیں گے، ہمارے معاون اور مددگار بنیں گے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، ہر ایک اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے جمع کرنے کے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے رزق اور روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو۔ والخیل المسومہ، سواری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے عطا کیے، اور گھوڑے بھی عمدہ قسم کے گھوڑے۔ والخیل المسومہ، ہر ایک یہ چاہتا ہے میری عمدہ سے عمدہ گاڑی ہو، ہائی فائی میرے پاس گاڑی ہو، اور ہر ایک کی گاڑی الگ الگ جدا جدا۔ خیل مسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، کہ وہ گھوڑوں کی نشان لگے ہوئے اپنے گھوڑوں کو پہچان جائے۔ آپ نے دیکھا ہو جب یہ جانور چلانے والے جو ہے کھانا بدوش جو بھرواٹ ہوتے ہیں، بہت سارے دمبے اور بیٹے اور بکرے لے کر آتے ہیں، ساتھ میں چلنے والے 8 10 ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، ان بیٹے بکروں کی اور ان دمبوں کی۔ اب کس کا سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں، کس کا ہے وہ کیسے معلوم؟ ہم تو سمجھ سکتے نہیں کہ کس کا ہے کس کا نہیں کس کا ہے، لیکن آپ نے اس پر دیکھا ہو کہ ان پر کلر کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک ربائی کو اور بھرواڑ سے پوچھا کہ یہ سب تمہارے مشترکات کے نہیں، ہر ایک کا الگ الگ مال ہے، تو کیسے پہچانتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو بس
کہ یہ نشان اس کا ہے، یہ نشان کسی کی گردن پر نشان لگا ہوا ہوتا ہے، کسی کی پیٹھ پر ہوتا ہے، کسی کے پیچھے نشان ہو رہا ہے، کسی کا نشان گول ہوتا ہے، کسی کا چوکور ہوتا ہے. اس طرح کے سارے نشان کے ذریعے سے ہم ہمارا مال الگ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے الخیل مسومہ یہ عمدہ گھوڑوں کی نشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عمدہ گھوڑے عطا کیے، چوپائے اور کھیتی. بہرحال انسان کے جینے کے جو سامان اور مربوط چیزیں عام طور پر جس سے انسان محبت کرتا ہے، جو اس انسان کے دل کے اندر اس کی طرف دل میں مائل ہوتا ہے، وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما کر یہ جس کو تم بہت اس کے پیچھے جتن کرتے ہو، رات دن اس کے پیچھے لگاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا نفع اٹھانے کی، برتنے کی چیز. متاع کہتے ہیں برتنے کی چیز، یعنی معمولی واپروا، جس کو ہم کہتے ہیں واپرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے استعمال، تھوڑی استعمال کی تھوڑی دیر کے نفع کے لیے چیز، قائمی رکھنے کی چیز نہیں. متاع اس کو کہا ہے. تو اللہ نے کس حقارت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اور اصل سرمایہ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اچھا انجام ہے. اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب ان چیزوں کے پیچھے ہم کتنا جتن کرتے ہیں، رات دن ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو بھولتے ہیں، احکام کو بھولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے. اور یہ چند تین کا سامان ہمارے پاس ہے، پھر ہم چھوڑ کر اس کو چلے جانے ہوتے ہیں. اور دائمی سامان جو ہمارے پاس آنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دنیا کو جمع کرنا برا نہیں ہے، دنیا کمانا برا نہیں ہے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے وہ کشتی کی طرح کہ کشتی پانی پر چلتی ہے اور کشتی کے چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. بغیر پانی کے کشتی کوئی کام کی رہے گی نہیں. تو کشتی تو پانی میں ہی چلے گی اور پانی پر ہی چلے گی. پانی ہوگا تو کشتی کا آمد ہوگی، اگر پانی نہیں تو کشتی کا آمد نہیں. لیکن کشتی اس طرح ہمیں لے کر چلنا ہے کہ پانی کشتی کے اندر نہ آ جائے، کشتی کے چاروں طرف پانی رہے اور کشتی پر سوار جو ہے وہ کامیاب ہو کر نکل جائے. لیکن جس دن پانی کشتی کے اندر آ گیا وہ کشتی بھی غرق ہوگی اور کشتی والے کو بھی وہ ڈبائے گی، وہ برباد ہو جائے گی. تو دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کی محبت دل میں آ جائے، وہ اتنی آ جائے کہ دنیا ہمیں گھر کا نہ کر ڈالے اور ہم دنیا کے ہو کر رہ جائے. جس دن دنیا کماتے کماتے دنیا کی محبت دل میں اتر گئی اس دن ہم ڈوب جائیں گے اور غرق ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے. یہ علامہ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی شاندار مثال دی ہے. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کی محبت کو دل میں اتارنا یہ برا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.